ایک ستان کا برفانی گاؤں۔ یہاں روزہ کیسے کھولا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذرا تصور کیجئے آپ کے سامنے برف ہی برف ہو۔ درجہ حرارت -20 -25 بلکہ بعض اوقات -30 تک چلا جائے۔ پانی نل سے نہیں بہتا بلکہ جم جاتا ہے۔ بجلی ہر وقت میسر نہیں، انٹرنیٹ نام کی چیز نہیں، اور زندگی سخت پہاڑوں اور برفانی ہواؤں کے درمیان گزرتی ہو۔ یہ کوئی غیر ملکی علاقہ نہیں، یہ پاکستان ہی کا ایک علاقہ ہے۔ جہاں پاکستان کے شمالی حصوں میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں سردیوں میں زندگی معمول کے مطابق نہیں چلتی بلکہ بقا کی جنگ بن جاتی ہے۔ گلگت بالتستان کے بعض بلند و بالا علاقے سکردو کے مضافات اور خصوصاً سیاچن کے قریب آباد بستیاں شدید ترین سردی کا سامنا کرتی ہیں۔ سردیوں میں یہاں درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ پانی کے ذخائر جم جاتے ہیں، پائپ لائنیں کام چھوڑ دیتی ہیں اور لوگ برف پگھلا کر پانی حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب جسم کو گرم رکھنے کے لیے مسلسل خوراک اور توانائی درکار ہو، وہاں رمضان کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں؟ افطاری کیسے کی جاتی ہے؟ سحری کیسے تیار ہوتی ہے جب نہ بجلی ہو، نہ گیس، نہ جدید سہولیات؟ یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ان برفانی علاقوں میں لے چلیں گے جہاں ایمان سردی سے زیادہ مضبوط ہے، جہاں افطار صرف کھانا نہیں بلکہ صبر اور یقین کی علامت ہوتا ہے، اور جہاں زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، عبادت کا چراغ بجھتا نہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان کے شمال میں واقع گلگت بالتستان کا علاقہ ہنزا ہے، اور ہنزا کے اندر گوجال، جسے اپر ہنزا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -25 سے -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، اور بعض راتوں میں یہ -40 کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ برف کی موٹی تہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، دریا کے کنارے تک جم جاتے ہیں، اور پانی کے پائپ مکمل طور پر منجمد ہو جاتے ہیں۔ گوجال کی آبادی تقریباً 2500 سے 3000 کے درمیان ہے، اور یہاں کے لوگ صدیوں سے انہی پہاڑوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر کھیتی باڑی، مویشی پالنے اور سیاحت پر منحصر ہے، لیکن سردیوں میں سیاحت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ سڑکیں اکثر برف کی وجہ سے بند ہوتی ہے، ایندھن محدود ہو جاتا ہے، اور بعض دور دراز دیہات میں بجلی بھی مسلسل دستیاب نہیں ہوتی۔ یہاں زندگی کا ہر دن ایک جدوجہد ہے، مگر جب رمضان آتا ہے تو یہ جدوجہد ایک روحانی امتحان میں بدل جاتی ہے۔ سخت سردی میں روزہ رکھنا بظاہر آسان لگتا ہے کیونکہ پیاس کم لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سردی میں جسم زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، اور کمزور جسم پر سردی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے افطار کا منظر۔ باہر برفانی ہوائیں چل رہی ہیں، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہے، پہاڑ مکمل سفید چادر اوڑے کھڑے ہیں، اور سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا فوراً پھیل جاتا ہے۔ ایک سادہ سا کمرہ ہے جس میں لکڑی کا چولہا جل رہا ہے، اس کے ارد گرد گھر کے لوگ کمبل اوڑے بیٹھے ہیں۔ میز پر زیادہ کچھ نہیں، کھجوریں، گرم چائے، شاید مقامی روٹی اور دال سبزی۔ بعض گھروں میں پانی نلکے سے نہیں آتا بلکہ دن میں برف پگھلا کر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اذان کی آواز گونجتی ہے، اور اس شدید سردی میں روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ پہلا گھونٹ اکثر گرم چائے کا ہوتا ہے جو جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ باہر برف جمی ہے، اندر ایمان کی حرارت ہے۔ یہ افطار صرف کھانے کا لمحہ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے ان برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگ سخت ترین حالات میں بھی اپنے ایمان اور روایت کو زندہ رکھتے ہیں۔ دوستو، ایک تو پاکستان کے شمالی علاقے ویسے ہی بہت خوبصورت، اور جب ہر جگہ برف کی سفیدی پھیل جائے تو ان علاقوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن منظر یہاں رمضان میں نظر آتا ہے، جب باہر ہر طرف خاموشی اور سفیدی چھائی ہوتی ہے تو گھروں کے اندر عبادت کی روشنی جگمگا رہی ہوتی ہے۔ تراویح کے لیے لوگ برفانی راستوں پر چل کر مسجد تک پہنچتے ہیں، کبھی کبھی راستہ بھی نمازیوں کو خود ہی صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ مگر مضبوط زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ تر مقامی پیداوار پر مشتمل ہوتی ہے، گندم، آلو، خشک میوہ جات اور یاک بکری کا گوشت۔ سخت موسم نے انہیں جسمانی طور پر مضبوط اور ذہنی طور پر صابر بنا دیا ہے،
اور شاید سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ان پہاڑوں میں رہنے والے لوگ شکایت کم اور شکر زیادہ کرتے ہیں۔ جہاں ملک کے بڑے شہروں میں معمولی لوڈ شیڈنگ بھی مسئلہ بن جاتی ہے، وہاں یہ لوگ منفی درجہ حرارت میں بھی معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے شمالی علاقوں کی بات ہو اور سردی کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ گلگت بالتستان کا خطہ استور سردیوں میں سفید صحرا بن جاتا ہے۔ درجہ حرارت 20 تک گر جائے تو سانس سے نکلتی بھاپ بھی جمتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں رمضان آئے تو صرف سحری کھانا نہیں ہوتا بلکہ جسم کو زندہ رکھنے کی تیاری ہوتی ہے۔ دامر کے پہاڑی سلسلوں میں واقع چلاس کا منظر کچھ اور ہے۔ یہاں سردی کے ساتھ ساتھ ہواؤں کی شدت الگ آزمائش ہے۔ بجلی کبھی ہے کبھی نہیں۔ لکڑی کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں۔ بچے کمبلوں میں لپٹے بیٹھے ہوتے ہیں اور بزرگ اذان کے انتظار میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ افطار یہاں صرف وقت پر کھانا نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد کا لمحہ ہوتا ہے۔ پیر اگر رخ کریں اسکردو کا تو یہاں سردی کا معیار ہی مختلف ہے۔ نلکوں کا پانی جم جانا معمول کی بات ہے۔ صبح سویرے وضو کرنا گویا برف کو ہاتھ لگانے جیسا ہوتا ہے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ مساجد خالی نہیں ہوتی۔ لوگ آہستہ آہستہ برف پر قدم رکھتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ الفاق دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ شدید سرد علاقوں میں روزہ گرمی کے مقابلے میں مختلف نوعیت کی آزمائش بن جاتا ہے۔ پیاس کم لگتی ہے لیکن جسم کی توانائی تیزی سے استعمال ہوتی ہے۔ اسی لیے افطار میں خشک میوہ، مقامی گوشت اور گرم یخنی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں کھانا ذائقے سے زیادہ ضرورت ہوتا ہے۔ دوستو، پاکستان صرف گرم میدانوں اور صحراؤں کا ملک نہیں۔ یہاں ایسے خطے بھی موجود ہیں جہاں سردی اپنی انتہا کو چھو لیتی ہے۔ گلگت بالتستان کا شہر سکردو سردیوں میں برفانی دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت اکثر -20 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ صبح کے وقت درخت، سڑکیں اور حتیٰ کے دریا کے کنارے بھی برف کی تہ اوڑھ لیتے ہیں۔ یہاں لوگ لکڑی کے چولہوں اور موٹے اون کے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس خطے کا اہم شہر گلگت بھی دسمبر اور جنوری میں شدید برفباری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ برفباری عام بات ہے اور پہاڑوں کے درمیان بسا یہ شہر سردیوں میں خاموش اور سفید منظر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح استور کو پاکستان کے سرد ترین اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں رات کا درجہ حرارت خطرناک حد تک نیچے گر سکتا ہے۔ اگر ہم شہروں سے ہٹ کر پہاڑی مقامات کی بات کریں تو کہانی اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ سکردو کے قریب کے 220 کیمپ کے علاقے میں درجہ حرارت بعض اوقات -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بابوسر ٹاپ سردیوں میں مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے کیونکہ برف کی موٹی تہ اور یخ بستہ ہوائیں سفر کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ آزاد کشمیر کا شونٹر پاس اور پاک چین سرحد پر واقع خنجراب پاس تو سردی کی انتہا کی مثال ہے۔ خنجراب دنیا کے بلند ترین سرحدی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں سردی بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی ایک الگ چیلنج ہوتا ہے۔ دان علاقوں کے اکثر لوگ ان علاقوں کی تصاویر دیکھ کر اپنا دل بہلاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنے تعلیمی اداروں اور دفاتر سے چھٹی لے کر برف کا مزہ لینے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان صرف خوبصورتی کا ملک نہیں بلکہ قدرتی سختیوں کی بھی زندہ مثال ہے۔ یہاں زندگی برف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انسان اپنے حوصلے سے ہر موسم کو مات دیتا ہے۔ اگلی بار جب ہم کسی آسان زندگی سہولیات کا شکو کریں تو ذرا سوچیں۔ وہ لوگ جو -30 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی افطار اور سحری کرتے ہیں، اپنی زندگی کو محنت اور امید کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ پاکستان کا برفانی حسن نہیں، یہ پاکستان کا روحانی حسن ہے۔ اور یہی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حوصلہ، ایمان اور محبت کی طاقت ہر سردی اور مشکل کو پگھلا سکتی ہے۔ پاری دوستو، یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت مناظر کے ساتھ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اگل ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔